اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کی آیت نمبر 41 سے 44 تک کی جو آیات ہے ان کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے سامنے جو جس طرح سے مفہوم آئے گا کہ کیسے ہم جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے دوران ان کا جو ہے مفہوم کم از کم اخذ کر سکے، موٹا سا مفہوم، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن اس کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں بنیادی قواعد، جو صرف اور نحو کی بنیادی قواعد کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے اس کی قرأت کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ چلتے ہیں ہماری جو ہے پہلی جو آیت ہے اس کی طرف۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، تو ہمارا جو پہلا حرف ہے وہ حرف عطف ہے، اور اس کو ہم کنجکشن کہتے ہیں، کنجوگیٹنگ پارٹیکل۔ اور اذا ہم جانتے ہیں یہ ظرف ہے، تو یہ اس کو ہم ظرف زمان، تو جب ٹائم ایڈوربس کو بولتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، یہ را یا فعل ہے آپ کا، را حمزہ یا مادے پہ، تو راؤ کا کی ضمیر کے ساتھ، تو راؤ جو ہے آپ کا، یہ آپ کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، تھرڈ فارم، یعنی غائب کا صیغہ مذکر جمع کا۔ تو وہ سب دیکھتے ہیں کا آف کو، تو یہ آپ کا کی ضمیر مفعول بھی منصوب، تو جب وہ دیکھتے ہیں آف کو، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں، تو اب یوزلی جو ہے ہم شرط کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا، اگر اسی سینٹینس میں آس پاس آپ کا الا ہے آگے، تو ان کے مفہوم نفی کے آ جاتے ہیں، تو نہیں، یہاں الا ہے تو نہیں یتخذون پلس کا اٹیچڈ ضمیر کا حاضر والی، تو یتخذون اخذ یتخذون، یہ آپ کا فعل مضارع کا صیغہ ہے جمع والا، یتخذون، تو باب افتعال سے یہ یتخذون آتا ہے، باب افتعال سے، افتعال یفتعل، یعنی اس کو 8th فارم بولتے ہیں ہم۔ تو یہ آپ کا فعل مضارع غائب جمع کا صیغہ، پکڑنے کے میننگ میں، لینے کے میننگ میں، بنانے کے میننگ میں، تو ہم یہاں بناتے ہیں وہ سب بناتے ہیں آپ کو، اور نہیں تو ہم لکھیں گے وہ سب بناتے ہیں آپ کو، وہ سب بناتے ہیں کا مفعول بھی آپ کو۔ پھر اللہ حرف استثناء، سوائے، اس کے بعد ہم جانتے ہیں آپ کا اسم منصوب آتا ہے، تو یہ آپ کا اسم منصوب آیا ہے حضون، منصوب اسم، تو اس کا مطلب جو ہے اس کو مستثنا بولتے ہیں، تو یہ آپ کا حضون جو ہے یہ اس کا مطلب مذاق۔ اچھا، اب دیکھتے اس کا مفہوم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ سب تو نہیں وہ سب بناتے، یعنی وہ آپ کی طرف کس طرح کا کلام کرتے ہیں، آپ کو کس طرح سے لیتے ہیں آپ کو، یعنی نہیں وہ آپ سب کو بناتے، سوائے یہ کہ وہ سب مذاق کرتے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ بات بھی کرتے ہیں تو ان کے پیچھے مذاق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ سوائے اس کے کچھ نہیں بناتے آپ کو، یا کچھ نہیں سمجھتے آپ تو سوائے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے سوائے مذاق کے۔ تو وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یعنی یہ ان کے بارے میں، جو کفار کے بارے میں، جو آپ کو دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے، آپ کو دیکھ کے ہنسی اڑاتے تھے، تو انہی کے بارے میں ہے۔
پھر آگے احاذا حمزہ علی یعنی حرف استفہام کیا. هذا الذي اسماء موصولہ، هذا اسماء اشارہ، اور اسماء اشارہ جو ہے اس کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی بولتے ہیں، اور الذی اسماء موصولہ اس کو ریلیٹو پروناؤن بولتے ہیں. تو یہ ہے وہ جو، تو یہ آپ پھر سوال کرتے تھے کیا یہ ہے وہ جو الذی بعث، هذا الذی بعث، پھر بعث فعل ماضی، الذی بعث اللہ، الذی بعث اللہ، بعث فعل ماضی پیدا کرنا، بنانا یا قائم کرنا، تو بنانا. پھر آگے فعل کے بعد آپ کے اسم آگے ہے حالت رفع میں اللہ، تو اس کا مطلب یہ آپ کا فاعل ایکسپریس ہوا ہے. تو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. آگے آپ کا اسم ہے رسول، مفعول بھی رسول، مفہوم. تو یہ جملہ فعلیہ احاذ الذی، کیا یہ ہے وہ جو جس کو بنایا ہے اللہ نے رسول، کیا یہی ہے اس کو اللہ نے رسول بنایا، یعنی اس کو یہ آپ کا نا وہ مذاق، ہنسی مذاق کے انداز میں اس کا ایک مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنایا. احاذ الذی بعث اللہ رسولا. اس کے بعد ہے ان کاد. ان کاد ہم جانتے ہیں کسی بھی فعل میں جو ہے اس سے جو آگے جو فعل ہے اس سے قریب کا مفہوم. تو ان کادہ قریب تھا، تو قریب تھا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، لیضلنا عن آلہتنا، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا. تو یہ آپ کا لام تاکید ہے، تو یہ آپ کا لام تاکید ہے. اور لیضلنا، ضاد لام مادے پہ آپ کا فعل آیا ہے متکلم جمع کا، یضل، ضل یضل، یضلنا فعل تو یہ متکلم جمع کا. بالتحقیق ہم گمراہ ہو جاتے، فعل ماضی کا صیغہ ہم، اور ضرور ہم گمراہ ہو جاتے، فعل مضارع کا صیغہ ہوتے. عن آلہتنا، جار مجرور آلہتنا کی ضمیر کے ساتھ، متکلم کی جمع کی ضمیر کے ساتھ، ہمارے آلہہ سے، ہمارے بتوں سے، ہمارے خداؤں سے ہمارے خداؤں سے. تو یہاں تک ایک سینٹنس کا ایک پارٹ ہے ہمارے خداؤں سے. تو قریب تھا، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ ہم گمراہ ہو جاتے ہمارے خداؤں سے، یعنی ہم ہمارے خداؤں سے مڑ جاتے، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیتے. اب آگے آ رہا ہے کب، لولا، لو اگر نہیں، اگر نہیں یہ کہ ان مستریہ، یہ کہ ان صبرنا، صبرنا متکلم جمع کا صیغہ ماضی کا، ہم صبر کرتے. علیہا جار مجرور، علیہا اس پر، یعنی کس پر، ہا اپنے بتوں پر، اپنے آلہہ پر. یعنی اگر ہم اس پر صبر نہیں کرتے، یعنی جس چیز کو ہم پکڑے ہوئے تھے، جن کی ہم عبادت کرتے تھے، اگر ہم اس کے ڈٹے نہیں جاتے، تو اس کے چکر میں تو یہ جو ہم کو پیغام دیتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، ان کاد لیضل عن آلہتنا، تو قریب تھا کہ ہمیں اپنے بتوں سے گمراہ کر لیتا، یعنی اپنے بتوں سے ہٹا دیتا اگر ہم نہیں ڈٹے ہوتے اپنے اسی کام پر، اپنے انہی خداؤں کو پوجنے پر. تو ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. اس کے بعد ہے وسوف اور حرف عطف. سوف ہم جانتے ہیں اس کے بعد فعل مضارع کو جو ہے فیوچر کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے، اور ان قریب، یعلمون وہ سب جانیں گے، وہ جانیں گے. حین منصوب اسم آتا ہے، یہ آپ کا کیونکہ ظرف زمان، جس وقت، کب جانیں گے، جس وقت. یرونا فعل ماضی، یرونا، را حمزہ یا مادے پہ، یرونا
یہ آپ کا غائب جمع کا صیغہ، جس وقت وہ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ العذاب منصوب مفعول بھی، جس وقت دیکھیں گے عذاب کو، یعنی جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ جان لیں گے، اور وہ قریب ہے، وہ جان لیں گے عذاب، کیا جان لیں گے؟ من موصولہ کی کون، من اضل سبیلا، من اضل یہ اسم، ضاد لام لام مادے پہ، اور اس کی اور آگے ہے سبیلا راستہ، کہ من کون ہے، اضل کیا کس کا راستہ ہے، کیا ہے؟ گمراہی کا منصوب اسم. تو جان لیں گے کہ من اضل کس کا راستہ ہے، کیا راستہ ہے آپ کا؟ یہ گمراہی کا راستہ ہے. من اضل سبیلا تو گمراہی کا راستہ، یا کون گمراہی کے راستے پر ہے. من اضل، من موصولہ، من اضل سبیلا کون گمراہی کے راستے پر ہے. پھر نیکسٹ آیت میں ارعیت، یہ الف حمزہ کے ساتھ استفہام کے لیے کیا، رعیت، را حمزہ یا مادے پہ، رعیت یہ آپ کا سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے واحد کا، کیا تم نے دیکھا. من موصولہ، من اتخذ باب افتعال سے، اتخذ تو کیا تم نے دیکھا کہ اس ایک نے پکڑا، اس نے بنایا یا پکڑا، اس نے بنایا، کس نے بنایا؟ آلہہ، آلہہ ہو، کہ من آلہہ ہو، کہ کیا آپ نے دیکھا کہ من کون ہے، من کون ہے جس نے بنایا آلہہ ہو، آلہہ خدا کو، ہو اس کا خدا، کس نے بنایا ہے اس کا خدا، کس کو بنایا اس کا خدا؟ ہوا ہو، ہوا، ہوا ہم بولتے ہیں نفسانی خواہشات، ہوا ہو اس کی نفسانی خواہشات پہ پیروی کرنا، اس کا خدا کس کو بنایا ہے؟ نفسانی خواہش کو. ارعیت کیا تم نے نہیں دیکھا، من اتخذ الہو کہ کس نے بنایا ہے اس کا خدا، کس کو؟ ہواؤ نفسانی خواہشات کو، یا نفس جو اسے بولتا ہے اس کی پیروی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. افانت نیکسٹ آیت میں یہ حمزہ یہ استفہام کے لیے، تو کیا فا زائد ہے یہاں پہ، انت تو، کیا تم یا تو، تکون علیہ وکیلا تو ہے، کان یکون تکون، یہ آپ کا کان یکون تکون جو ہے یہ آپ کا حاضر کا صیغہ ہے فعل ناقص کا، تو کیا تو ہے، علیہ جار مجرور اس پر، وکیلن کیا ہے اس پر، یہ آپ کا منصوب اسم آیا ہے، تو اس تمہیز کو دور کرنے کے لیے کیا تو ہے اس پر کانا کا اسم اور کانا کی خبر، تو وکیلن کانا کی خبر، کیا تو ہے اس پر وکیل. یعنی آپ نے ان کو پیغام سنایا، آپ نے ان کو اسے روکا، تو کیا تو ہے آپ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پہ جو ہے ہلاک کر دو، تو کیا تم ہو اس پر وکیل، یعنی آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ان کے ذمہ ہے. پھر جو اگلی آیت ہے ام تحسب، ام یا کنجوگیٹنگ پارٹیکل، یا تحسب فعل مضارع کا صیغہ حاضر کا سیکنڈ پرسن واحد کا، کیا تم گمان کرتے ہو، یا تم نے گمان کر رکھا ہے، گمان، کیا تم گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان یہ کی اکثر ان کی وجہ سے یہ آپ کا منصوب بن گیا مشبہ بالفعل، اکثرہم ان میں سے اکثر، کہ ان میں سے اکثر، یسمعون فعل ماضی کا فعل مضارع کا صیغہ جمع کا غائب تھرڈ پرسن، سننے والے ہیں، سنتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے، ان میں سے اکثر سنتے ہیں سنیں گے. او یا حرف عطف، یا یعقلون، عقل سے یعقلون، تو یہ بھی آپ کا سیم مضارع کا فارم تھرڈ پرسن جمع کا، یا عقل رکھنے والے ہیں، یا عقل رکھتے ہیں.
اے اللہ کے رسول کیا آپ گمان کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سننے والے ہیں آپ کی بات اور عقل رکھتے ہیں؟ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ ان ہم الا، جیسے ان کے بعد اللہ آ گیا تو نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہو. اصل میں کیا ہے، ہم یہ سب جو ہے یہ کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوائے یہ کیا ہے، کل انعام. انعام اس اللہ کے بعد منصوب اسم مستثنا، انعام نون عین میم مادے پہ انعام اسم، اس کا مطلب ہے کیٹل، چوپائے. یعنی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر عقل رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سنتے ہیں، نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم کل انعام. یہ اچھا یہ کا کے ساتھ ہے، کل انعامی، یہ کل انعامی کے ساتھ کا ہم جانتے ہیں حرف جر کے ساتھ تو جار بن گیا، کل انعامی. انعام جہاں چوپائیوں کو، یہ چوپائیوں کی طرح ہے، چوپائیوں کی طرح. انہم یہ ہے کچھ، یہ نہیں ہے جو آپ سوچتے ہو عقل رکھنے والے سننے والے، سوائے یہ کہ چوپائے ہے سب. بلکہ اتنا بھی نہیں، بلکہ ہم یہ سب کیا ہے، ہم اضل سبیلاً، اضل گمراہ، سبیلاً گمراہی کے راستے پر، بلکہ یہ سب گمراہی کے راستے پر ہے. ان سب نے گمراہی کا راستہ پکڑ رکھا ہے، گمراہی کے راستے پر. ان ہم نہیں ہے وہ سب عقل رکھنے والے، نہیں ہے وہ سب سننے والے، الا کل انعام سوائے یہ کہ چوپائیوں کی طرح، دے آر لائک کیٹلز، بل ہم بلکہ وہ سب، اضل یہ مبتدا ہو گیا جملے اسمیہ کا، بل ہم اضل یہ گمراہ ہے، اضل سبیلاً یہ گمراہی کے راستے پر ہے، بل ہم اضل سبیلاً. تو یہ ان آیات کا مختصر سا مفہوم ہمارے سامنے آ گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.